السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ نماز جو اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ نماز ایک اہم عبادت ہی نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے نماز کو اچھے انداز میں ادا کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے اکثر مسلمان یا تو نماز ہی نہیں پڑھتے، یا نماز پڑھتے بھی ہیں تو ان کو نماز کا طریقہ نہیں آتا۔ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو نماز کے فرائض کے بارے میں بتائیں گے کہ نماز کے اندر کل کتنے فرائض ہیں، فرائض کن کاموں کو کہا جاتا ہے، اور کیا فرائض کے چھوٹنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں آج اس ویڈیو کے اندر ہم تفصیل سے جانیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، جانتے ہیں کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں۔ تو نماز کے اندر کل 13 فرائض ہیں، جن میں سے 6 نماز کے ارکان ہیں جو نماز کے دوران ادا کیے جاتے ہیں، اور 7 نماز کے شرائط ہیں جو نماز سے پہلے پورے کیے جاتے ہیں۔ ان دونوں کو ملا کر نماز کے 13 فرائض کہا جاتا ہے۔ اور یہ 13 فرائض وہ ہیں جن میں سے اگر ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو نماز درست نہیں ہوتی، بلکہ نماز کا لوٹانا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ نماز کے باہر کے جو 7 شرائط ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ پہلی شرط، بدن کا پاک ہونا۔ آپ کا بدن ظاہری اور باطنی دونوں نجاست اور گندگیوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی نہ تو آپ اس حالت میں ہوں کہ آپ پر غسل فرض ہو، یعنی نہ آپ جنابت کی حالت میں ہوں، اور نہ ہی آپ کے بدن پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہو۔ یہ نماز کی پہلی شرط ہے، آپ کا بدن پاک ہو۔ دوسری شرط، کپڑوں کا پاک ہونا۔ جس طرح آپ کا بدن پاک ہونا نماز کے لیے ضروری ہے، اسی طرح آپ کے کپڑوں کا گندگیوں سے پاک ہونا یہ نماز کی شرط میں سے ہے۔ تیسری شرط، جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ کو نماز ادا کرنی ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، اس جگہ پر کوئی گندگی پڑی ہوئی نہ ہو، ورنہ وہاں آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جگہ کا پاک ہونا یہ نماز کی تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط، سطر کا چھپانا، یعنی جسم کے اتنے حصے کا نماز کے اندر چھپانا جو سطر میں داخل ہے، یہ نماز کی چوتھی شرط ہے۔ اب سطر کیا ہے اس کو سن لیجئے۔ مرد اور عورت کے سطر میں تھوڑا فرق ہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے کے حصے تک کو کہا جاتا ہے، یعنی مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ ہے، یہ نماز کے اندر چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر اس میں سے کچھ حصہ کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح عورت کا سطر سوائے اس کی پیشانی کے، اس کی ہاتھ کی ہتھیلیوں کے اور اس کے دونوں قدموں کے پورا جسم سطر کے اندر داخل ہے، یعنی عورت کا پورا جسم سطر کے اندر داخل ہے۔ یہ چھپا ہوا ہونا نماز کے اندر ضروری ہے۔ بس اس کی پیشانی کھلی ہوئی ہو، اس کے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہوں، اور اس کے دونوں قدم، یہ سطر میں داخل نہیں ہے، باقی پورا جسم سطر کے اندر داخل ہے۔ تو یہ مرد اور عورت کے سطر کی تھوڑی تفصیل ہے۔ یہ نماز کے اندر چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، یہ نماز کی چوتھی شرط ہے۔ پانچویں شرط، نماز کا وقت ہونا، یعنی جس وقت کی آپ کو نماز ادا کرنی ہے ضروری ہے کہ اس نماز کا وقت بھی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابھی اس نماز کا وقت شروع ہوا نہیں ہے اور آپ نے وہ نماز ادا کر لی۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نماز کی 5ویں شرط ہے۔ چھٹی شرط، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ نماز صرف کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے اگر آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس کو لوٹانا پڑے گا، کیونکہ یہ نماز کی چھٹی شرط ہے۔ 7ویں اور آخری شرط، نیت کرنا، یعنی نماز پڑھنے کا دل میں ارادہ کرنا، یہ نیت کرنا کہلاتا ہے۔ یہ نیت نماز کی 7ویں اور آخری شرط ہے۔ اب چلیے جانتے ہیں وہ چیزیں جو نماز کے اندر ادا کی جاتی ہیں، جن کو نماز کے ارکان کہا جاتا ہے، وہ کیا کیا ہیں۔ تو نماز کے اندر ادا کیے جانے والے 6 ارکان ہیں، جن میں سے پہلا رکن تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں تو یہ اللہ اکبر جو ہم تکبیر کہتے ہیں یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی نے یہ تکبیر چھوڑ دی تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس کو نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ دوسرا فرض، قیام کرنا۔ فرض اور واجب نمازوں کو کھڑے ہو کر ادا کرنا یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔
اگر آپ نے بغیر کسی شرعی عذر کے فرض اور واجب نمازوں کو کھڑے ہو کر نہیں پڑھا بلکہ بیٹھ کر پڑھ لیا تو آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی، آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تیسرا فرض قرآن مجید پڑھنا، نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا، یہ نماز کا تیسرا فرض ہے۔ اسی طرح چوتھا فرض رکوع کرنا، نماز کے اندر جو ہم گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہیں اس کو رکوع بولتے ہیں، یہ رکوع نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اگر کسی نے رکوع چھوڑ دیا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس کو نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ پانچواں فرض دونوں سجدے کرنا، یعنی اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ یہ دونوں سجدے آپ کو نماز کے اندر کرنے پڑیں گے۔ اگر ان دونوں سجدوں میں سے کوئی ایک سجدہ یا دونوں سجدے چھوٹ گئے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، آپ کو نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ اور چھٹا اور آخری فرض یہ ہے کہ نماز کے آخر میں التحیات کی مقدار بیٹھنا، یعنی نماز کی آخری رکعت میں جو ہم التحیات پڑھنے کے لیے دونوں زانوں بیٹھتے ہیں اور تشہد پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، یہ بیٹھنا قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے، اس کو قاعدہ اخیرہ بولتے ہیں۔ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اگر کسی نے یہ قاعدہ چھوڑ دیا، وہ التحیات کی مقدار نہیں بیٹھا تو اس نے فرض چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کی نماز درست اور مکمل نہیں ہوگی بلکہ اس کو نماز کو لوٹانا واجب اور ضروری ہوگا۔ تو یہ تھے نماز کے 7 شرائط اور نماز کے اندر کے 6 ارکان، جن کو ملا کر نماز کے 13 فرائض کہا جاتا ہے۔ ان 13 فرائض کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ان 13 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ گئی تو نماز درست اور مکمل نہیں ہوگی، یہ آپ خوب یاد رکھیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کو بھی نماز کے یہ 13 فرائض معلوم ہو جائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔